السلام علیکم ناظرین، میں ہوں باور ڈوگر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج میں آپ کو جو حکومتی پارٹی اور اپوزیشن وہاں پر کیا اختلافات ہیں، اندر کیا لڑائیاں چل رہی ہیں، کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے، اس کے حوالے سے آج میں یہ ویڈیو کر رہا ہوں۔ پی ایم ایل این میں تو اختلافات بڑے واضح ہیں، بیانیے کی لڑائی بڑی واضح ہے۔ آج بھی اس بیانیے کی لڑائی کی ایک اور مثال جو ہے وہ آج یہ ہوئی کہ مریم نواز نے ڈی جی خان کے ورکرز کے حوالے سے ماڈل ٹاؤن میں ایک میٹنگ رکھی۔ اس میٹنگ میں سب کو انوائٹ کیا گیا، لیکن اچھا اس میں ایک اور اہم چیز یہ تھی کہ اس میں نواز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے بھی اس میٹنگ میں ایڈریس کیا، لیکن نیشنل اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر اور پی ایم ایل این کے صدر شہباز شریف اور پنجاب میں اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز، ان دونوں نے اس میٹنگ میں شرکت نہیں کی۔ ایک بڑا واضح پیغام تھا کہ ہر وہ میٹنگ جس میں مریم نواز ہوں یا نواز شریف ہوں اور جس میں ایک نواز شریف کا جو بیانیہ ہے، ووٹ کو عزت دو کا جو بیانیہ ہے، جہاں پر وہ چلے گا وہاں پر یہ دونوں نہیں ہوں گے۔ اچھا یہ لڑائی تو چل ہی رہی ہے، لیکن حکومتی پارٹی پی ٹی آئی کے اندر بھی بہت شدید لڑائی ہے، اختلافات ہیں، پارٹی کی ڈویژن کی باتیں سامنے آ رہی ہیں۔ عمران خان سمجھا یہ جاتا تھا کہ وہ جس طرح سے وہ پچھلی نواز شریف کو ٹارگٹ کرتے رہے کہ جناب وہ شہنشاہ ہیں، وہ جناب مخالفت برداشت نہیں کرتے، اور یہ ایک تاثر تھا کہ شریف برادران جو ہیں ان کے سامنے جو بھی ان کی مرضی کے خلاف کوئی بات کرتا تھا اس پر وہ ناراض ہو جاتے تھے، اور بے تحاشا بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو پارٹی سے صرف اس لیے نکال دیا کہ وہ سچ بولتے تھے۔ یہی حالات اب پی ٹی آئی میں بھی ہیں۔ عمران خان صاحب بھی کسی ایسے شخص کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے جو سچی بات کرے۔ مثلا آج عمران خان لاہور آئے، لاہور میں دو بڑے ایشوز تھے۔ ایک ایشو تھا کینٹونمنٹ بورڈ میں پی ٹی آئی کی شکست، تو اس پر بہت ساری وضاحتیں دی گئیں۔ ان میں کچھ وضاحتیں یہ تھی کہ جناب بات یہ ہے کہ لوگ تو خوش ہیں، ایسا ایشو کوئی نہیں ہے، ہاں جو اصل ایشو ہے جس کی وجہ سے پی ٹی آئی ہاری وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے۔ جعلی ووٹ ہیں، جو وہاں پر جعلی ووٹوں کی جو کہ بہت زیادہ اکثریت تھی، اس کی وجہ سے پی ٹی آئی ہار گئی۔ اب پوچھنے کی بات ہے کہ یہ جعلی ووٹ جو تھے یہ کیا سیالکوٹ کا جو الیکشن ہوا ہے وہاں پر نہیں تھے؟ کیا یہ آزاد کشمیر میں نہیں تھے؟ کیا یہ گلگت بلتستان میں نہیں تھے؟ کیا یہ صرف کنٹونمنٹ بورڈ میں تھے کہ جس کی وجہ سے پی ٹی آئی ہار گئی؟ لیکن بہرحال لوگ ان کو خوش کرتے ہیں اور سارا ملبہ جو تھا الیکشن کمیشن پر ڈال دیا گیا۔ اچھا اس میں بڑی مزیدار باتیں ہوئیں جو آج میٹنگ کی گئی۔ اس میں ایک بات یہ بھی کی گئی کہ جناب آئندہ بلدیاتی الیکشن ہونے جا رہے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ لاہور کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا جائے، یعنی کہ انتظامی طور پر لاہور کے دو ڈپٹی کمشنرز ہوں اور اس طرح سے لاہور ڈیوائڈ ہو، ایک اندرون شہر سارا اور دوسرا رائے ونڈ اور یہ ساری نئی آبادیاں، ان کو علیحدہ کر دیا جائے۔ مقصد یہ تھا کہ کسی طریقے سے دو میئر بنا لیے جائیں، اور ایک تو چلے پی ٹی آئی جیت جائے گی اگر ایک نون لیگ کے حصے میں بھی آتا ہے۔ تو اب خان صاحب نے بہرحال اس پہ کوئی فیصلہ تو نہیں لیا، انہوں نے یہ تجاویز سنی، لیکن کسی نے ہمت کر کے سچی بات نہیں کی۔ جو لوگ سچی بات کر رہے ہیں وہ سارے زیر اعتاب ہیں۔ مثلا عمران خان صاحب لاہور آئے، سی ایم سے ملے، بیوروکریسی سے ملے، سب سے ملے، اگر نہیں کسی سے ملے تو وہ گورنر پنجاب چودھری سرور تھے، اور چودھری سرور سنا یہ جا رہا ہے خاصے ڈپریس ہیں، مایوس ہیں، ڈسپوائنٹمنٹ ہے ان کے اندر۔ وجہ یہ ہے کہ انہوں نے وہ سچی بات کرتے ہیں۔ مثلا کوئی مہینہ پہلے کے پی کے جو گورنر ہیں شاہ فرمان، انہوں نے ایک ڈنر دیا، اس میں گورنر پنجاب بھی انوائٹڈ تھے۔ انہوں نے وہاں جا کے سچی باتیں کی کہ مہنگائی بے تحاشا ہے، حکومت جو ہے وہ گورننس جو ہے وہ بدترین ہے، گورنمنٹ ڈیلیور نہیں کر پا رہی، پنجاب میں برے حال ہیں، کے پی کے میں برے حال ہیں، فیڈرل گورنمنٹ میں برے حال ہیں، اور اگر اس چیز کے ساتھ ہم الیکشن میں گئے تو ہمارا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ اور انہوں نے تو ایون اس میٹنگ میں یہ بھی کہا کہ یہ جو کنٹونمنٹ کے الیکشن آ رہے ہیں وہ ہمارے لیے ایک ٹیسٹ کیس ہوگا، کیونکہ ان حالات میں ان کا خیال تھا کہ کنٹونمنٹ کے الیکشن میں ہم بری طرح سے ہار جائیں گے۔ ایک چیز انہوں نے یہ بھی بتائی کہ پارٹی میں کوئی آنرشپ ہی نہیں ہے، کوئی لاہور میں میرا مطلب علیم خان جو ہیں وہ پہلے ریزائن کر چکے ہیں، وہ اب سیاست سے کنارہ کشی اختیار کر رہے ہیں۔
جہانگیر ترین جو ہے وہ بھی زیر عتاب ہیں. ہر وہ بندہ جو عمران خان صاحب کو سچ بتاتا ہے, حقیقت بتاتا ہے, وہ زیر عتاب آ جاتا ہے. اب گورنر صاحب بھی زیر عتاب ہے. مثلا آج عمران خان صاحب آئے اور انہوں نے گورنر سے سنا ہے کہ بڑے عرصے سے کوئی بات ہی نہیں کی, یہاں تک اندر کی بات ہوئی ہے کہ گورنر سے استعفیٰ طلب کر لیا گیا, اور جو حالات نظر آ رہے ہیں آنے والے شاید 2-4 دن میں گورنر پنجاب کو ریموو کر دیا جائے. اگر انہوں نے خود استعفیٰ نہیں دیا تو ان کو ریموو کر دیا جائے. قصور کیا ہے؟ قصور صرف اتنا ہے کہ انہوں نے کھری کھری باتیں کی. وہ یہ جو پنجاب میں بیوروکریسی کو اس طرح سے چینج کیا جا رہا ہے وہ اس کے بھی خلاف تھے. چیف سیکرٹریز کو جو چینج کیا جا رہا ہے وہ اس کے بھی خلاف تھے. وہ یہ چاہ رہے تھے کہ جناب گورننس کو بہتر کیا جائے, گورننس پہ فوکس کیا جائے, اور بہت ساری ایسی چیزیں. مثلا جی ایس ٹی پلس میں گورنر نے بڑی محنت کی, بڑی ایفرٹ کی, لیکن اب پھر جی ایس ٹی پلس میں پاکستان کی گورننس کی وجہ سے, بیوروکریٹک ریڈ ٹیپزم کی وجہ سے, حکومت کی عدم توجہ کی وجہ سے وہاں پر بھی پاکستان جو ہے, پاکستان کے جو سپورٹر ہیں وہ پیچھے ہٹ گئے ہیں, اور شاید پاکستان جی ایس پی پلس جو ہے وہ شاید ان سے واپس بھی لیا جا سکتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بڑے سارے ایشو تھے, اور ان ساری یہ جو شاہ فرمان کے جو لنچ تھا جو ڈنر تھا اس میں جو گورنر نے باتیں کی وہ عمران خان صاحب تک پہنچا دی گئیں. جو چاپلوسی کرنے والے انہوں نے کہا جی پنجاب کا جو گورنر ہے وہ دیکھیں وہ آپ کی گورنمنٹ کے بارے میں کیا باتیں کر رہا ہے, وہ پنجاب حکومت جو آپ کی چہیتی گورنمنٹ ہے اس کے بارے میں کیا باتیں کر رہا ہے. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جی بیوروکریسی اس لیے نالا ہے کہ جناب بیوروکریسی کو اونرشپ نہیں دی جا رہی. اس نے یہ کہا کہ جناب جو اچھا کام کرنے والا آفیسر ہوتا ہے اس کو نون لیگ کا ٹیگ کر کے ہٹا دیا جاتا ہے. تو یہ ساری باتیں خان صاحب کو بتائی گئیں. خان صاحب کے بارے میں ایک چیز مشہور ہے کہ وہ کان کے کچے ہیں, اور وہ گورنر پنجاب کے خلاف ہو گئے, اور اب گورنر پنجاب جو ہیں وہ کسی بھی ٹائم جا سکتے ہیں. جو میری اطلاعات ہیں وہ شاید 1-2 دن میں چلے جائیں اور ان کی جگہ کوئی نیا گورنر لے کے آیا جائے جو کہ صرف سب اچھا ہے کہ رپورٹ دے, اور کوئی ایسی چیز نہ کہے جس سے عمران خان صاحب کا موڈ خراب ہو سکتا ہے. اب دیکھنے والی بات یہ ہے ناظرین کہ 2018 کا جو الیکشن تھا اس میں جہانگیر ترین کی بھی ایفرٹس شامل تھیں, محنت شامل تھی, علیم خان کی بھی محنت شامل تھی, چوائس سرور کی بھی محنت شامل تھی, اور بہت سارے دوسرے لوگ تھے جنہوں نے بڑی ایفرٹ کی اس الیکشن کے لیے. اب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آ گئی. پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں وہ سارے لوگ جنہوں نے پیسے کے ذریعے سے اور مورل سپورٹ پارٹی کو دی, جنہوں نے ایفرٹ کی پارٹی کی, جنہوں نے عمران خان کی گورنمنٹ کے لیے کوشش کی, وہ سارے زیر عتاب ہیں تمام لوگ. کنٹونمنٹ بورڈ کا الیکشن ہارنے میں ایک بڑی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ یہاں لاہور میں پی ٹی آئی کے کوئی والی وارث ہی نہیں ہے. علیم خان جو ہے وہ انٹرسٹڈ نہیں ہے, کوئی اور بندہ جو ہے نہ وہ پیسے لگانے کو تیار ہے نہ ایفرٹ کرنے کو تیار ہے. دوسری طرف پی ایم ایل این جو اپوزیشن میں ہیں, جن پہ بے تحاشا کیسز ہیں, جن کو ہاتھ پاؤں باندھے ہوئے ہیں, وہ بڑی ایفرٹ کر رہے ہیں, وہ بڑی جان مار رہے ہیں. کنٹونمنٹ بورڈ کے الیکشن میں انہوں نے بڑی جان ماری. اس کی جیت کے بعد اب ان کا حوصلہ مزید بڑھ گیا ہے. ووٹ کو عزت دو کا جو نعرہ تھا وہ شہباز شریف نے تو ترک کر دیا. اب تو وہ خدمت کو عزت دو یہ نعرہ لگا رہے ہیں, کام کو عزت دو یہ نعرہ لگا رہے ہیں. اور میں دیکھ رہا ہوں کہ حمزہ شہباز ایک مرتبہ پھر بڑا ایکٹیو ہو گئے ہیں. ان کے جو پی آر او ہیں وہ بار بار ایک خبر کے لیے ہمیں 10 دفعہ فون کرتے ہیں. وہ جناب حمزہ شہباز خود جو ہیں وہ میڈیا سے انٹریکٹ کر رہے ہیں. شہباز شریف بڑے ایکٹیو ہوئے ہیں, وہ بھی ہر چیز میں انٹرسٹ لے رہے ہیں. تو لگ رہا ہے کہ نون لیگ جو ہے وہ ایک مرتبہ پھر وہ جو مایوسی تھی وہ ختم ہو رہی ہے, وہ جو ایکٹیونیس تھی ان کے اندر آ رہی ہے. اور دوسری طرف حکومتی پارٹی جو ہے یہاں پر مجھے لگ رہا ہے کہ ورکرز جو ہیں وہ رل گئے ہیں. ورکرز کو کوئی لفٹ ہی نہیں کروائی گئی. عثمان بزدار جو کہ عمران خان صاحب کا چہیتا ہے, لاڈلا ہے, میرا مطلب ہے کہ اگر کنٹونمنٹ بورڈ میں شکست کا کوئی ذمہ دار ہے تو عثمان بزدار ہے. سارا فوکس جو ہے وہ ڈی جی خان کی طرف ہے, سارا فوکس. کئی 100 ارب روپے کے وہاں پہ پروجیکٹ سٹارٹ کیے ہوئے ہیں ڈی جی خان میں. لاہور اگنور ہے, گجرانوالا اگنور ہے, فیصل آباد اگنور ہے, سرگودا اگنور ہے, راول پنڈی اگنور ہے. کسی کو وہاں پر کسی کی کوئی اہمیت نہیں ہے, اور سارا پیسہ جو ہے ڈی جی خان میں لگایا جا رہا ہے. کتنی سیٹیں مل جائیں گی ڈی جی خان سے پی ٹی آئی کو مجھے نہیں پتا. میرا خیال ہے 7-8 ٹوٹل سیٹیں ہوں گی ڈی جی خان ڈویژن کی,
اور اس پہ کئی 100 ارب روپے کے ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹ وہاں پر شروع کر دیے گئے، اور ڈی جی خان کی جو احساس مرومی ہے اس کو دور کرتے کرتے خان صاحب لاہور، گوجرانوالا، راولپنڈی، فیصل آباد، سرگودا، ساہیوال، ان ساری ڈویژن سے دور ہو گئی ہیں، اور کنٹونمنٹ کا الیکشن جو ہے وہ واضح طور پر اس بات کا اشارہ دے رہا ہے، ایون ملتان سے دور ہو گئے ہیں۔ تو عمران خان صاحب حقیقت سنیے، سچ کو برداشت کیجیے، اور وہ چیزیں دیکھیں جو آپ کو آپ کے دوست، جو حقیقی دوست ہیں، جو آپ کو اصل چیز دکھانا چاہتے ہیں، ان کو سنیے۔ اگر اسی طرح سب لوگوں کو جو سچ بول رہے ہیں آپ نے اپنے سے دور کر لیا، تو پھر ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو لوکل گورنمنٹ کا الیکشن ہے نا، اس سمے یہ آپ کو حقیقت بتا دے گا۔ اگر اس سے بھی آپ نے حقیقت نہ سیکھی تو پھر 2023 کا جو الیکشن ہے نا، وہ اب اس بیانیے پہ نہیں لڑا جانا کہ جناب اپوزیشن کرپٹ ہے۔ آپ کو اپنی پرفارمنس دکھانی پڑنی ہے، اور عثمان بزدار کی پرفارمنس بھی آپ کو لوگوں کو دکھانی پڑنی ہے، کیونکہ وہ صرف آپ کو نظر آ رہی ہے، باقی پنجاب کے 11 کروڑ عوام کو نظر نہیں آ رہی۔ بہت شکریہ ناظرین، اللہ حافظ۔